جب حالات مایوس کن ہوتے ہیں تو اس وقت کسی سے ٹکراؤ بھی مت دو، کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں، کسی سے جھگڑا لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی مخالفت کی ضرورت نہیں۔ حالات جب مایوس کن ہوں تو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو مکے کے حالات اتنے خراب ہو گئے، مکے کے حالات مسلمانوں کے حوالے سے اتنے بدل گئے کہ رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، بلکہ چچا دشمن بن گیا۔ جب حالات بدلتے ہیں تو مسلمان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اور ایک بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس کو دل پہ لکھ لو کہ جب مسلمانوں کا سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے، تب اللہ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، بشرط یہ ہے کہ تم اللہ کے قریب آؤ۔ کیا زنا کی اڈوں کو آباد کرنے کی پلان بناتے ہیں مسلمان؟ کیا مسلمان جوؤں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان شراب کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ کیا مسلمان عیاشوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں؟ چھوڑو سارے گناہوں کو اور اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ مکے کے حالات بدل گئے، ابو لہب چچا ہے، ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں ہے، رشتہ داریاں ہیں، لیکن پورا مکہ مسلمانوں کے مخالف ہو گیا ہے۔ جب مسلمانوں کے مخالف ہوا، حالات اتنے بدلے کہ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مکہ چھوڑنے پر بظاہر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر لیا، مکہ چھوڑنے حضور، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ نا امیدی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے۔ امید اپنے اندر پیدا کرو، امید کی کرن پیدا کرو، کیونکہ سب سے بڑی طاقت اپنے پاس ہے، اللہ کی طاقت اپنے پاس ہے، ایمان کی طاقت اپنے پاس ہے، قرآن کی طاقت اپنے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اپنے پاس ہے، بس رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ چھوڑنے، کس شان سے چھوڑ رہے مکہ؟ صرف ایک صحابی دبلے پتلے، حضور کے جو صحابی حضور کے ساتھ تھے دبلے پتلے۔ انسان جب مجبور ہو کر پریشان ہو کر کہیں سے نکلتا ہے تو مضبوط ساتھیوں کے ساتھ نکلتا ہے، ٹھیک ہے، مضبوط باڈی گارڈ کے ساتھ نکلتا ہے کہ حملے کے موقع پر میری مدد یہ بندہ کرے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جس کو ساتھ لیا اس کا وزن وہ بظاہر دبلا پتلا ہے، کمزور شخصیت ہے، جسم کے اعتبار سے کمزور ہے مگر ایمان کے اعتبار سے اتنی مضبوط ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں سب کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا، یقین اس کا بھاری پڑ جائے گا۔ حضور نے سب سے دبلے پتلے صحابی کو ساتھ لیا، لیکن جب کعبے کا آخری مرتبہ طواف کیا تو کعبے کا طواف کر کے حضور نے کعبے کو دیکھا اور رو پڑے اور کہنے لگے اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، تو میرے اللہ کا گھر ہے، مگر اے کعبہ سن لے میں آج جا رہا ہوں، میں آج جا رہا ہوں لیکن جلدی واپس آؤں گا، یقین بول رہا ہے جلد واپس آؤں گا۔ دیکھو حالات ایسے، حضور گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں مگر حضور فرما رہے امتیوں کو درس دینے کے لیے حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ حضور کہتے ہیں میں جلد لوٹ کر کے آؤں گا، اور پھر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضور غار ثور میں 3 دن تک رکتے ہیں۔ دو لوگ، ایک صدیق اکبر ہے، سرکار ہے، واقعہ بتانا مقصد نہیں، صرف اشارہ دینا تاکہ امید کی کرن پیدا ہو۔ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے حالات بدلتے رہیں۔ حکمراں کبھی نیک آتے ہیں، کبھی بد آتے ہیں، کبھی رحم دل آتے ہیں، کبھی سخت دل آتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارا وہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اللہ نہیں بدلتا، اللہ تو وہی ہے نا، اللہ وہی ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو عیاشیوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، حرام چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلیاں چھوڑ دو، حق تلفیاں چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں ہیں، صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن آ گئے ہیں اور آئے ہیں، ان کے پیر صدیق اکبر کو نظر آ گئے، صدیق اکبر بے چین ہو گئے، اور اب صدیق اکبر نے گویا بظاہر امید چھوڑ دی، اس لیے کہ دشمن جب غار کے دہانے پر آ گئے ہیں پکڑ ہی لیں گے۔ اپنی فکر نہیں تھی، محبوب کی فکر تھی، میرا محبوب شہید ہو گیا تو بات ہی ختم ہے، پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا۔
جب شمع محفل گل کر دی جائے گی تو شمع کیسے رہے گی؟ شمع محفل بجھا دی جائے گی تو زینت محفل کہاں چلی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، محفل سے پیر موگا اٹھ کر چلا جائے تو محفل کی رونق چلی جاتی ہے، اگر رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر کائنات کا حسن کہاں ہوگا، کائنات کی بہاریں کہاں ہوگی؟ اسی لیے قدرت نے فیصلہ کیا ہے، حبیب جب تک تجھے رکھوں گا تبھی تک کائنات کو رکھوں گا، جب تجھے اٹھا لوں گا تو کائنات کو بھی اٹھا لوں گا۔ پتا چلا آج کائنات موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، نظر آئے یا نہ آئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر خوشیوں کی بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، اگر عیدیں پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، اگر گلستہ میں بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، رمضان شریف پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، حضور موجود ہے۔ یہ اور بات ہے نظر آئے یا نہ آئے۔ صدیق اکبر کو غم ہوا، غم کرنے لگے میرے محبوب کا کیا ہوگا، ہم تو صدقے چلے جائیں گے، ہم تو قربان ہو جائیں گے، محبوب کا کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکے کے ڈاکو، مکے کے گنڈے، مکے کے دہشت گرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے بظاہر، مگر غم نہ کر، طاقت ہمارے ساتھ نہیں، اسلحے ہمارے ساتھ نہیں، وقت کی مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے، مگر جب لوٹتے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے اور ساری طاقتیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا؟ اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے، کتنی بڑی بات کہی، اور بھی ابو بکر صدیق سے نہیں کہی، صدیق اول مخاطب تھی اس بات کی، اور قیامت تک کا ہر مومن تھا۔ لا تحزن، غم نہ کرو، کیسے ہی حالات آئیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی، ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہیں۔ تجارت کی میدان میں کھڑی ہے، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں، آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں۔ مایوس نہ ہو، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں، جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے، صلاحیت، اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے، اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے، آپ کو دماغ بہت دیا ہے۔ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی، جتنے نکات نکلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ لیکن بات اتنی ہے، لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا، اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو، اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ ایمان بنا لو۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو، پھر تم کیا ہو۔ مومن کی شان یہ، مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے، اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی، اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی۔ اگر اس نے لکھی ہے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی۔ اللہ نے لکھ دیا ہے مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان۔